والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بزرگان محترم اور قابل احترام مائیں اور بہنیں، اللہ عز و جل نے کائنات میں اپنی معرفت کے لیے اور اپنی پہچان کے لیے کافی وافی شواہد اور دلائل رکھے. وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد. دنیا کی کئی ایک چیزیں، بلکہ یوں کہا جائے کہ ہر چیز، جیسے شاعر کہہ رہا ہے وفی کل شیء لہ آیہ، ہر چیز میں دلیل ہے رب تبارک و تعالیٰ کے وجود کی، رب تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی کہ اللہ ایک ہے. لیکن یہ شواہد اور یہ دلائل اور یہ براہین ان لوگوں کے لیے نافع ہے اور ان لوگوں کے لیے سود مند اور فائدہ مند ہے جو بینا ہے. اب اگر یہ سوال ہو کہ دنیا میں تو کئی ایک بینا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات میں بکھیری ہوئی دلیلوں سے اور شواہد سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو نہیں پہچان رہے ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ بینا سے مراد دل کے بینا ہے، اس لیے کہ جو دل کا اندھا ہو وہ حقیقت میں نابینا ہے، بینا ہے ہی نہیں. منصور نے زیاد ابن عبداللہ حارثی کو لکھا کہ جو مال ہے خزانے میں، وہ پورا کا پورا مال بیواؤں میں، نابیناؤں میں اور یتیموں میں صرف کر دیا جائے، ان پر خرچ کر دیا جائے. تو ابو زیاد نامی ایک آدمی آیا زیاد کے پاس اور اس سے آ کر یہ کہا کہ اللہ تمہارا بھلا کرے، میرا نام قواعد میں لکھ دو. قواعد ان خواتین کو، ان عورتوں کو کہا جاتا ہے جو شوہروں سے الگ ہو، بڑی عمر پر پہنچ گئی، بیوہ ہو گئی. ان کو دینے کے لیے کہا تھا بادشاہ نے. اب اس صاحب کو پتہ چلا کہ اس طریقے سے فرمان جاری ہوا ہے تو وہ بھی زیاد کے پاس پہنچ گیا اور کہا کہ میرا نام قواعد میں لکھ دیجئے اور مجھے بھی سرکاری خزانے سے منتفع کیجئے، مجھ کو بھی فائدہ پہنچائیے. تو زیاد نے سمجھایا اور زیاد نے یہ کہا کہ وہ تو بیوہ عورتیں ہیں جو شوہروں سے الگ رہتی ہے، یا تو شوہر ہے ہی نہیں اور یا شوہر تھے ان کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا، ایسی عورتیں ان کو دینے کے لیے کہا ہے. وہ صاحب یہ خیال کر رہے تھے کہ جو بیٹھے رہنے والے لوگ ہیں، حالانکہ عربی قاعدے کے اعتبار سے بیٹھی رہنے والی عورتیں، لیکن وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ قائد کی جمع ہے اور قائد کے معنی بیٹھنے والا مرد.
تو اس سے انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ میں بھی مستحق ہوں اور مجھے بھی ملنا چاہیے، اس لیے کہ میں بھی کوئی جاب واب نہیں کرتا۔ اب جب اس نے زیاد کا جواب سنا تو کہنے لگا کہ پھر ایسا کرو کہ نابیناؤں میں میرا نام لکھ دو، نابیناؤں میں میرا نام لکھ دو، اندھوں میں میرا نام لکھ دو۔ زیاد نے کہا اپنے کارندے سے اور اپنے ملازم سے، یا جو اس کا سیکریٹری ہوگا یا جو منشی ہوگا، اس منشی سے کہا کہ ہاں نابینا میں ان کا نام لکھ دو، نابینا میں نام لکھ دو، اس لیے کہ قرآن مجید نے دل کے اندھوں کو بھی نابینا کہا ہے۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، نگاہیں اندھی نہیں، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، سینوں میں جو دل ہے وہ اندھے ہوتے ہیں۔ تو اشارہ اس بات کی طرف کیا کہ یہ انسان مال کا اتنا حریص ہے، کبھی بیواؤں میں اپنا نام شامل کروا رہا تھا، وہاں اگر کچھ غلط فہمی اور مس انڈرسٹینڈنگ اگر ہو رہی تھی تو اس غلط فہمی کو میں نے دور کیا، لیکن مال پانے کے لیے اور مال کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو بینا ہونے کے باوجود نابیناؤں میں شامل کرنا چاہتا ہے، لیکن پھر واقعی دل کا اندھا ہی معلوم ہوتا، اور قرآن کی اصطلاح کے اعتبار سے تو یہ نابینا ہی ہے، لہذا نابینا میں نام لکھ دوں گا۔ سیکریٹری کو کہا لکھ دیجئے۔ اب وہ آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ پر تو آپ نے احسان کیا، اب دوسرا ایک احسان کر دو کہ میرے بیٹے کا نام یتیموں میں لکھ دو۔ تو زیاد نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے بیٹے کا نام یتیموں میں لکھ دوں گا، کیونکہ جس کا باپ تو وہ تو یتیم ہی ہے۔ لطیفہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا وہ اللہ جانے، لیکن اس لطیفے سے یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جو دل کے نابینا ہیں، دل کے نابینا، ان کے سامنے پوری کی پوری کائنات شواہد کے درجے میں ہے، لیکن اس سے منتفع نہیں ہو رہے، فائدہ نہیں اٹھا رہے، اس وجہ سے کہ دل وہ اندھا ہے۔ تو اگرچہ جسم کی آنکھ اور سر کی آنکھ وہ دیکھ رہی ہے، لیکن دل کی آنکھ سوئی ہوئی اور وہ اندھی ہے، اس وجہ سے ان کو ادراک نہیں ہو رہا ہے رب تبارک و تعالیٰ کے ان شواہد کا، اور اس کے نتیجے میں رب تبارک و تعالیٰ تک ان کی رسائی نہیں ہو رہی ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ تک وہ نہیں پہنچ رہے ہیں۔ تو کائنات میں تو رب تبارک و تعالیٰ نے ایک نہیں کئی ایک شواہد رکھے ہیں، قرآن مجید میں بھی رب تبارک و تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا اور اپنی پہچان کرائی، اس انداز میں رب تبارک و تعالیٰ نے سمجھایا جس کے نتیجے میں خالق کائنات کی اور مالک کی کچھ نہ کچھ تو پہچان ہو جائے، کچھ نہ کچھ پہچان، اس لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی حقیقت کا ادراک اور اس کا احاطہ یہ کسی بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ لا تدرکہ الابصار، نگاہیں رب تبارک و تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتی ہے۔ پانی کا کیڑا اگر اس کو کوئی کار نظر آ جائے، ٹرین نظر آ جائے، یا کوئی سر اٹھا کے پلین کو دیکھ لے، اور پھر اس کے بعد پانی کا یہ کیڑا اندازہ لگانے لگے کہ اچھا یہ کار بنانے والا جو انسان ہے اس نے اس مقصد کے لیے کار بنائی ہے، ٹرین اس مقصد کے لیے بنائی ہے، پلین وہ اس مقصد کے لیے بنایا ہے۔ بہرحال جس مصنوعات میں سے جس چیز پر اس کی نظر پڑی
اس نے اس بنانے والے اور صانع اور انسان کے بارے میں خیال کرنا شروع کیا اور اس کی بنائی ہوئی چیز کے بارے میں سوچنا شروع کیا کہ یہ فلاں غرض سے بنی ہوئی ہے، فلاں مقصد کے لیے بنائی گئی ہے، اور بنانے والا ایسا ہوگا، بنانے والے کا ہاتھ ایسا ہوگا، بنانے والے کا دماغ ایسا ہوگا. تو کیا یہ پانی کا کیڑا وہ ہمارا، انسانوں کا، بنانے والوں کا اور کاریگروں کا صحیح اندازہ لگا سکتا ہے، یا اس کی حقیقت کو پا سکتا ہے، یا اس کے ہاتھ تک کو وہ جان سکتا ہے؟ بالکل نہیں، ہرگز نہیں. ٹھیک اسی طریقے سے یہ مثال جو دی گئی ہے صرف تقریب الفہم کے لیے، تاکہ تھوڑا بہت کچھ سمجھ میں آ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال، اگر انسان پانا چاہے کائنات کی چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فعل کی حقیقت، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کی حقیقت، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی حقیقت پا ہی نہیں سکتا ہے. اگر کوئی پانے والی ذات ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کا درجہ مخلوقات میں سب سے بڑھا ہوا، انسانیت میں سب سے بڑھا ہوا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو اعلمنا ہیں، ہم میں سب سے زیادہ علم والے، سب سے زیادہ جاننے والے اللہ عز و جل کو، خود نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا اعلمکم باللہ، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہوں. لیکن اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعتراف حقیقت فرما رہے ہیں، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، میں کما حق ہوں تیری مدح، تیری ثنا، تیری مجد، تیری بزرگی بیان نہیں کر سکتا. لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، تو ایسے ہی ہے جیسے تو نے اپنی مدح فرمائی ہے، اپنی تعریف کی ہے، اپنی تبجیل اور اپنی تعظیم کے الفاظ اپنی ذات کے لیے استعمال کیے ہیں. تو اس کا سزاوار، تو اس کا مستحق. تو تیری شان کے اعتبار سے جیسی مجد، جیسی بزرگی، جیسا وصف اور جیسی خوبی بیان ہونی چاہیے ویسی خوبی بیان نہیں ہو سکتی. تو انسان رب تبارک و تعالیٰ کی حقیقت کو نہیں پا سکتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کے فعل کی حقیقت کو نہیں پا سکتا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ کی دوسری صفات، رب تبارک و تعالیٰ کی ذات بدریہ اولا، اس کا ادراک نہیں کر سکتا اور اس کا احاطہ نہیں کر سکتا ہے. اعظم آیت فی القرآن آیت الکرسی، اس میں رب تبارک و تعالیٰ نے اپنا کچھ تعارف کرایا ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الحی القیوم. نجران کے نصارہ آئے تھے اور آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ مناظرہ کرنا چاہتے تھے. اس موقع پر سورہ آل عمران کی شروع سے 80 سے زائد تک کی آیات کا نزول ہوا. اس میں رب تبارک و تعالی نے فرمایا الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یعنی قرآن مجید نے نجران کے نصارہ کا جو عقیدہ تھا، جو نظریہ تھا، اور جس پر بحث کرنے کے لیے اور مناظرہ کرنے کے لیے اور ڈسکس کرنے کے لیے، ڈیبیٹ کرنے کے لیے وہ آئے تھے، بےخکنی کر دی. شروع ہی میں بےخکنی کر دی. اللہ جس کے علاوہ کوئی قابل عبادت نہیں، وہی ہے قابل عبادت. کن صفات سے متصف ہے؟ الحی، زندہ ہے، الحی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے
کتاب التوحید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کو بیان کیا ہے، اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صفات مختلف ثابت کی، آیات قرآنیہ کو بھی لائے، احادیث طیبہ کو بھی لائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے الحی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حیات کی صفت سے متصف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ ہے، اس صفت کے لیے کوئی ہیڈنگ انہوں نے قائم ہی نہیں کیا، کوئی باب قائم ہی نہیں کیا۔ عجیب و غریب بات۔ ویسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا ایک انداز ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بعض مرتبہ جو اجلا چیز ہوتی ہے، زیادہ روشن، زیادہ واضح، تو اس طریقے کو اختیار نہیں کرتے، اخفا طریقے کو اختیار کرتے ہیں۔ انہیں خانہ کعبہ کے لیے غلاف کو ثابت کرنا تھا تو ہیڈنگ تو قائم کیا کس والی کعبہ کا، لیکن روایت لائے تو عجیب انداز کی لائے ہیں، جسے ثابت کرنے کے لیے شراح کو پاپڑ بیلنے پڑے، حالانکہ بالکل صاف صریح روایت وہ کتاب المغازی میں آئی ہے، جس میں فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی جملہ کہا، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جملہ سنا، اور اس کے بعد جب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا قافلہ اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جماعت وہاں سے گزرنے لگی، اس موقع پر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ نے سنا نہیں سعد ابن عبادہ نے کیا کہا؟ اب جو بات انہوں نے کہی تھی وہ بات نقل کی تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الیوم تستحل الکعبہ، نہیں، آج کعبہ حلال نہیں ہوگا، بلکہ آج اس کی عظمت کو بحال کیا جائے گا، اور آج تکسا فیہ الکعبہ، آج کے دن میں کعبہ کو غلاف پہنایا جائے گا۔ تو غلاف پہنانے کی روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہے، اور وہاں تو حضرت عمر کے فعل سے ثابت کرنا ہے یا کسی اور کے فعل سے ثابت کرنا ہے، لیکن وہ اخفا چیز تھی اور ادھر وہ اجلا چیز ہے، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بعض مرتبہ یہ انداز اور یہ اسلوب اختیار کرتے ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری صفات کو ثابت کیا اور یہ بتلایا کہ یہ سب صفات جو میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن میں آئی ہے، حدیث میں آئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سنتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ دیکھتے ہیں، تو یہ مثلا سننا، مثلا دیکھنا کب پایا جائے گا؟ جب زندہ ہوگا تو اس اعتبار سے نکل سکتا ہے وہ حیات کی صفت کا معنی، تو ہو سکتا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہی اسلوب اختیار کیا ہو وہاں پر۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب یہ نصارے نجران آئے اور آیات قرآنیہ کا نزول ہوا تو اس میں پہلے ہی بےخکنی کر دی، الحی، کہ قابل عبادت وہ ہے جو صفت حیات سے متصف، اور جن کو تم مان رہے ہو، جو اس خیال کا آدمی ہو کہ بھی عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ وہ اللہ ہے، تو وہ تو ہے ہی نہیں، تم کہہ رہے ہو کہ سولی پر چڑھائے گئے، تم تو مان رہے ہو کہ ان کو سولی دی گئی ہے، الحی۔ تو یہ الحی کی صفت سے رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے عقیدے کی، اور اس طرح جتنے بھی معبودان باطلہ کی پرستش کرنے والے اور پوجا کرنے والے، ان سب کے عقیدے کی بےخکنی کر دی ہے کہ جن کی تم پرستش کر رہے ہو، جن کی تم پوجا کر رہے ہو، وہ تو ہے ہی نہیں، کتنی گھنٹے بجاؤ گے تم، وہ جاگنے کا نام ہی نہیں رہا۔ الحی، القیوم، سنبھالنے والا، اور تمہارے مسلک کے اعتبار سے، تمہارے مذہب کے اعتبار سے، تمہارے نظریے کے اعتبار سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا گیا، دفن کر دیا گیا، بعد میں ان کو زندہ کیا گیا، اٹھایا گیا، چلو ٹھیک ہے مان لیتے ہیں، لیکن وہ تو آسمان پر ہے، وہ کیا سنبھال رہے ہیں اب؟ اس لیے کہ وہ تو مخلوق ہے، اور جب ان کا اپنا انتظام وہ رب تبارک و تعالیٰ کے حوالے ہے تو وہ کیا سنبھالیں گے؟ القیوم۔ تو بہرحال رب تبارک و تعالیٰ نے
پہلی ہی آیت قرآنیہ میں یعنی شروع کی آیت قرآنیہ میں الحی القیوم لا کر ان کا منہ بند کر دیا. تو رب تبارک و تعالیٰ انہی صفات کو آیت الکرسی میں ذکر فرما رہے ہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الحی القیوم. ویسے آیت الکرسی میں رب تبارک و تعالیٰ کا کتنی دفعہ ذکر ہوا ہے؟ کتنی دفعہ ذکر ہوا؟ ویسے ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو بہت کم دفعہ ہوگا، لیکن جو ضمیریں ہوتی ہے جیسے وہ ہی آتا ہے انگلش میں، تو ایسے وہ عربی میں بھی کچھ ضمیریں آتی ہے. ان ضمیروں کے اعتبار سے اگر گنا جائے اور شمار کیا جائے تو 16 دفعہ آیت الکرسی میں اللہ کا ذکر آیا ہے. اس سے پتہ چلے گا کہ ہاں یہ اعظم آیا فی القرآن ہے، قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے. ویسے اگر گننے کے لیے بیٹھیں گے تو اس میں 16 تو آرام سے گن سکیں گے، لیکن جو 17واں مقام ہوگا وہ مخفی ہوگا. وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا. آسمان و زمین کی حفاظت اس سے کوئی گرانی رب تبارک و تعالیٰ کو نہیں ہو رہی ہے کہ وہ گرا ہو، دشوار ہو ان دونوں کی حفاظت. اس سے 17واں نکالنا ہے. باقی تو تم لوگ جو وہ قرآن کھول کے نکال لیجیے آرام سے. میں نے کہا 16 جو ہے وہ نکل جائے گی. اور 17ویں دفعہ جو ذکر آیا ہے وہ اس طریقے پر عربی کے قانون اور قاعدے کے اعتبار سے کہ ولا یعود حفظہما، حفظ المصدر ہے اور ہما یہ مفعول ہے، تو یہ اضافت المصدر الی المفعول کے قبیل سے ہے. تو اب فاعل چاہیے، تو فاعل وہی اللہ ہے. اس اعتبار سے کل 17 دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت الکرسی میں اپنا ذکر کیا ہے. اب کیوں نہیں ہوگی یہ اعظم آیت فی القرآن؟ اور جو اس میں انتخاب کیا گیا ہے رب تبارک و تعالیٰ کی صفات کا، اس میں سب سے بڑی صفت یہی چل رہی ہے، الحی اور القیوم. زندہ ہے، سنبھالنے والا ہے. اور رب تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ سنبھالتا ہے، اس لیے کہ سنبھالنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ ذرہ برابر غافل نہ ہو، ذرہ برابر غافل نہ ہو. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اونگ دبا سکتی ہے اور نہ نیند. نہ اونگ جو نیند کا مقدمہ ہے، نہ اونگ اور نہ نیند، دو میں سے کوئی بھی دبا نہیں سکتا ہے رب تبارک و تعالیٰ کو. اس سے پتہ چلا کہ رب تبارک و تعالیٰ جو تدبیر کر رہے ہیں، مخلوق کا جو انتظام کر رہے ہیں، تو اس میں کوئی کوتاہی، کوئی کمی نہیں. اس لیے کہ کمی تو اس وقت آ سکتی ہے جبکہ جو مدبر ہو، تدبیر کرنے والا اور انتظام کرنے والا، وہ غافل ہو جائے، وہ سو جائے، وہ آرام کرے. تو اس صورت میں ہو سکتا ہے جن کا انتظام کرنا ہے ان کا انتظام کما حقہ نہ ہو پائے. ایک بوڑھی عورت سلطان سلیمان الفانونی کے پاس آئی اور اس سے آ کر شکوہ کیا کہ بادشاہ کی فوج نے اس کی بکری چرا لی ہے. اس نے کہا کہ میں سو رہی تھی اور اس موقع پر فوج کے آدمیوں نے میری بکری کو چرا لی ہے. بادشاہ نے اس سے کہا کہ تیرے لیے ضروری تھا کہ تو جاگ کر اپنی بکریوں کے ریوڑ کی حفاظت کرتی، ان کی نگرانی کر دی اور دیکھ بھال کر دی. بوڑھیا نے جواب دیا کہ آقا، میں نے تو یہ سوچا تھا کہ آپ ہماری رکھوالی کے لیے بیدار ہوں گے اور جاگ رہے ہوں گے، اس لیے میں بے فکر ہو کر سو گئی تھی. ہارون رشید ایک مرتبہ ایک مہم پر نکلے اور رات میں سخت برف باری ہوئی. بعض ساتھیوں نے ان سے شکایت کی اور کہا کہ امیر المومنین، ہم کس قدر مشقت میں ہے، تکلیف میں ہے، کلفت میں ہے، اور عوام جو ہے وہ آرام کر رہے. ہارون رشید نے کہا چپ ہو جاؤ، عوام کا حق ہے کہ وہ آرام کرے اور ہمارا حق یہ ہے کہ ہم جاگے
کیونکہ چرواہے کی ذمہ داری ہے، چرواہے کی ذمہ داری کہ وہ اپنے ریوڑ کی حفاظت کرے اور تکلیف برداشت کرے. تو بہرحال جو حاکم ہے، جو بڑا ہے، تو اس بڑے کی ذمہ داری ہے. لیکن اب دنیا میں نئے نظام کا راج ہے، دنیا میں نیا نظام کیا ہے. ہمیں حفاظت نہیں کرنی، ہم نے جاسوس چھوڑے. پوری دنیا جاسوسوں کے رحم و کرم پر ہے. اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہارون رشید کی وزیر وہ صحیح کہہ رہا تھا. ہارون رشید کے ایک وزیر نے جب ہارون رشید کو دیکھا کہ وہ جاسوسی پر بہت زیادہ رقم خرچ کر رہا ہے، تو اس نے ہارون رشید سے کہا کہ امیر المومنین، آپ کی اس حالت کو دیکھ کر مجھے وہ چرواہا یاد آتا ہے جس نے اپنی بکریوں کو بھیڑیوں سے بچانے کے لیے کئی ایک کتے جو ہے وہ پالے، اور پھر کیا ہوا کہ کتوں کا پیٹ بھرنے کے لیے آدھی بکری ذبح کرنی پڑی. اب یہ ایک لطیفہ ہے، سمجھ میں آیا ہو تو ٹھیک ہے، لطیفہ نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت کی ترجمانی ہے. ایک حقیقت کی ترجمانی کہ ہماری حفاظت اور ہماری حفاظت کے لیے جاسوسوں کی کثرت اور جاسوسوں کا پیٹ پالنے کے لیے کیا صورت اختیار کی جا رہی ہے وہ ہر انسان جانتا ہے. تو بہرحال رب تبارک و تعالیٰ کی صفت بیان ہو رہی ہے کہ وہ مخلوق کی تدبیر کرنے والا ہے. اور مخلوق کی تدبیر کس طرح کر رہا ہے؟ جیسے تدبیر کی جانی چاہیے. یہ حکام اور یہ بادشاہ وہ بھی سوتے ہیں، وہ بھی آرام کرتے ہیں. ہاں بعض موسموں میں، بعض اوقات میں وہ اس طرح جاگتے ہوں گے، لیکن 24 گھنٹہ کوئی بھی نہیں. 24 گھنٹہ ایک دن کا مسئلہ ہو تو ٹھیک ہے، لیکن مسلسل نگرانی کے لیے جاگتے رہنا یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے. اور رب تبارک و تعالی وہ حفاظت کر رہے ہیں. اور کیسی حفاظت کر رہے ہیں؟ انسانوں کے دشمنوں سے حفاظت کر رہے ہیں. اور یہ دشمن جو شیاطین ہیں وہ شیاطین ایسے لگے ہوئے ہیں کہ اگر ان کو موقع ملے تو یہ ٹکا بوٹی کر دیں، انسانوں کی ٹکا، خصوصاً مومنین کی. تو رب تبارک و تعالیٰ نے یہ انتظام کر رکھا ہے. رب تبارک و تعالیٰ تدبیر کر رہے ہیں اپنی مخلوق کی. رب تبارک و تعالیٰ ان کا مہیمن ہے اور رب تبارک و تعالیٰ ان کا محافظ ہے. تو مخلوق سے وہ غافل نہیں ہے، ذرہ برابر غافل نہیں. پہلے ایک مرتبہ ذکر کیا تھا بنو اسرائیل کے سوال پر، ان کی درخواست پر، اس لیے کہ ان سے تو ایسی کئی ایک بے وقوفانہ حرکتیں ظاہر ہوئی ہیں. انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہمارا رب سوتا ہے کہ نہیں سوتا؟ یہ ذرا سوال پوچھنا ہے، رب تبارک و تعالیٰ سے پوچھنا ہے. اب رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات رکھی کہ یہ بنو اسرائیل جو ہے وہ اس طرح کہہ رہے ہیں. اب میں سمجھا رہا ہوں اپنے اعتبار سے، لیکن وہ سمجھنے کا نام ہی نہیں لیتی، سمجھنے کے لیے آمادہ ہی نہیں، تیاری نہیں. ایک ملک کو بھیجا، ایک فرشتے کو بھیجا رب تبارک و تعالیٰ نے، اور ان کو 2 بوتلیں دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ اب اس مثال سے ان کو سمجھائیں گے تو بالکل واضح ہو جائے گا اور بالکل کلیئر ہو جائے گا. 2 بوتلیں دی اور یہ کہا کہ ان 2 بوتلوں کی تمہیں حفاظت کرنا ہے. ایک ہاتھ میں ایک بوتل پکڑنا، دوسرے ہاتھ میں دوسری بوتل پکڑنا ہے. اب 2 بوتلوں کو ٹکرانا نہیں ہے، تمہیں اس کی نگرانی کرنی ہے. اب نیند آنے لگی موسیٰ علیہ السلام کو، تو تھوڑی بہت جھپکی آئی. انہوں نے اپنے آپ کو چوکنا کیا، جاگے اور نیند کو اڑانے کی جو شکل ہوگی، نیند اڑانی چاہی، نیند اڑی. تھوڑی دیر کے بعد پھر نیند آنے لگی. اب ہوا یہ کہ ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ سے ٹکرایا، جس کے نتیجے میں ایک بوتل دوسری بوتل سے، اور اس طریقے سے بوتل ٹوٹ گئی. اب ان کو سمجھانا ہے بنو اسرائیل کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ ذکر کیا کہ ان کو کہیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سوتے تو لم تستمسک السماء والارض، آسمان اور زمین کا استمساک نہ ہوتا، وہ رکے نہ رہتے، بلکہ یہ جو آسمان وہ نیچے اور زمین اور نیچے، پتہ نہیں کہاں جاتی وہ. تو بہرحال یہ ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. آگے رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لہ ما فی السماوات وما فی الارض. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہے وہ
جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی مالکیت اس سے ثابت کی جا رہی ہے۔ تو ایک تو رب تبارک و تعالیٰ نے یہ ثابت کیا وہ زندہ ہے، اور زندہ ہونے کے بعد پھر رب تبارک و تعالیٰ نے اپنا قیوم ہونا اور سنبھالنے والا ہونا ثابت کیا، اور یہ القیوم ہے اسی کی مثال اب آگے دی جا رہی ہے، اسی پر تفریح کی جا رہی ہے کہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ اور اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ جو کچھ ہے آسمان و زمین میں اس کا مالک بھی وہ ہے، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، ایسا کون ہے جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ کوئی نہیں۔ اگر کرنا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کی اذن اور رب تبارک و تعالیٰ کی پرمیشن ہی سے سفارش وہ کر پائے گا۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کی شان کبریا کا بیان ہے، من ذا الذی یشفع میں۔ آگے رب تبارک و تعالیٰ فرماتے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ یعلم ما بین ایدیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے یہ جو موجودات ہیں آسمان و زمین میں، ان موجودات کے حاضر کو بھی جانتا ہے اور ان کے غائب کو بھی جانتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں سے کسی چیز کا وہ احاطہ کر لے نہیں، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، مگر اللہ جو چاہے کہ یہ ان کو بتلایا جائے تو وہ اپنے پیغمبروں کے ذریعہ اور اپنے رسولوں کے ذریعہ آگاہ کرتے اور بتلاتے ہیں۔ احاطے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی علم کا بیان ہوا اس میں کہ رب تبارک و تعالیٰ کے علم کا حال یہ اپنی مخلوقات کے بارے میں، تو مخلوقات کے احوال کا وہ احاطہ کیے ہوئے ہے رب تبارک و تعالیٰ۔ آگے رب تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی آسمان و زمین کو محیط ہے، اور کرسی کا حال کیا ہے؟ کرسی کا حال یہ ہے کہ بڑا میدان ہو اور اس بڑے میدان میں ایک چھلا رکھ دیا جائے، ایک رنگ کو رکھ دیا جائے، تو پوری کائنات کے سامنے رب تبارک و تعالیٰ کی جو کرسی ہے، وہ کرسی گویا بڑا میدان ہے، اور اس میں چھلا اور اس میں رنگ کے درجے میں ہے پوری کائنات، اور عرش کی حیثیت کرسی کے سامنے اس کا مقابلہ، یعنی جس طریقے سے وہ بڑا میدان تھا اور بڑے میدان میں چھلا، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سامنے کرسی کی حیثیت ہے۔ اس سے رب تبارک و تعالیٰ کی جلالت شان کا، جلالت قدر کا اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر عظیم القدر ہے رب تبارک و تعالیٰ۔ بعضوں نے کچھ الگ تفسیر کی ہوگی وسع کرسیہ السماوات والارض کی، جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، لیکن اسے مجھے ابھی چھیڑنا نہیں ہے۔ انہوں نے علم سے اس کی تفسیر کی ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، کہ رب تبارک و تعالیٰ کا علم یہ محیط ہے۔ تو پہلے مخلوقات ان کے اور مخلوقات کے احوال کے جاننے کا بیان تھا، اور اب مطلقاً رب تبارک و تعالیٰ اپنے علم کی وسعت کو بیان کر رہے ہیں۔ لیکن میں نے کہا کہ کرسی کو اپنے اصل معنی میں رہنے دیجیے، اور عرش بھی اپنے اصل معنی ہی کے اندر میں ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ کی کرسی کی وسعت کا ذکر ہے کہ آسمان و زمین کو محیط، اس سے جلالت قدر رب تبارک و تعالیٰ کی معلوم ہوتی ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ جیسے مالک ہے ویسے ملک بھی ہے، مالک بھی ہے ملک بھی ہے۔ مالک یوم الدین، ملک یوم الدین، سورہ فاتحہ میں دونوں قراتیں اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ بعض مرتبہ آدمی بادشاہ ہوتا لیکن اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہے، رب تبارک و تعالیٰ ملک اور بادشاہ بھی ہے اور ان چیزوں کا مالک بھی ہے۔ ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم، آسمان و زمین کی حفاظت گنا نہیں ہے رب تبارک و تعالیٰ پر، کوئی دشوار نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے رب تبارک و تعالیٰ کو ان کی حفاظت میں، کوئی صعوبت نہیں۔ وهو العلی، نقائص کی جو صفات ہو سکتی ہے اسے منزہ ہے، اور عظیم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کمالات ثابت کرنے والی صفات ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنا تھوڑا بہت تعارف اس آیت الکرسی میں کرایا ہے۔ اسی طرح
رب تبارک و تعالیٰ ایک آیت قرآنی میں فرماتے ہیں جس میں آسمان و زمین کی تخلیق کا ذکر کیا گیا کہ تمہارا رب اللہ ہے. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں پیدا کیا، یعنی 6 دنوں کے بقدر. کیونکہ یہ جو حرکت ہوتی ہے اس حرکت کے نتیجے میں دن اور رات بنتے ہیں، اور ابھی تو ان کو پیدا کیا ہی نہیں گیا تھا، اس اعتبار سے 6 دنوں کے بقدر. ثم استوى علی العرش، پھر رب تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہوئے، رب تبارک و تعالیٰ جلوہ فرما ہوئے، عرش پر قائم ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر جو انداز اختیار فرمایا ہے وہ انداز ایسا ہے کہ جو سننے والا ہوگا تو سننے والے کو رب تبارک و تعالیٰ کی 2 صفتیں اسی انداز میں پتہ چل جائے گی، مستحضر ہو جائے گی. وہ کیا؟ ایک تو فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے ثم استوى علی العرش، عرش کے اوپر مستوی. تو اس سے علو معلوم ہو رہا ہے رب تبارک و تعالیٰ کا علو، اور رب تبارک و تعالیٰ کی رفعت معلوم ہو رہی ہے، رب تبارک و تعالیٰ بلند و بالا. اور ساتھ ساتھ ثم استوى علی العرش، عرش پر مستوی ہونے والا تو احکام شاہی کا صدور ہوتا ہے عرش سے. بادشاہ تخت پر بیٹھ کر احکام کو جاری کرتا ہے رب تبارک و تعالیٰ کا. وہاں سے احکام کے جاری کرنے کا اندازہ اسی آیت قرآنی سے ہو رہا ہے ثم استوى علی العرش، کہ وہ احکام شاہی کو صادر کر رہا ہے. رب تبارک و تعالیٰ کے احکام صادر ہو رہے ہیں، اس کا کوئی نمونہ یا اس کی کوئی مثال رب تبارک و تعالیٰ آگے وہ بیان فرما رہی یغشی اللیل النہار، یہ رات دن کے اوپر چھا جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ چھپا دیتے ہیں رات سے دن کو. یہ کون کر رہا ہے؟ وہی حکم دے رہا ہے، رب تبارک و تعالیٰ حکم دے رہا ہے. تو جلدی جلدی وہ چلتی ہے، جلدی کا معنی اور مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اوورٹیک کر لے، نہیں، ایسے جیسے 24 گھنٹے پتہ نہیں کتنی جلدی وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ جو دن ہے، دن کے اوقات کے پیچھے رات لگی ہوئی ہے، اور پھر رات کے پیچھے پھر وہی دن لگا ہوا ہے. اس طریقے سے رب تبارک و تعالیٰ نے چلایا، اور یہ چلانا رب تبارک و تعالیٰ کا اپنے امر سے، اپنے حکم سے. تو اس سے حکم کا صادر کرنا وہ ثابت ہو رہا، اور مثال دے رہا رب تبارک و تعالیٰ. فرماتے والشمس والقمر والنجوم مسخرات، شمس کو پیدا کیا، سورج کو پیدا کیا، چاند کو پیدا کیا، ستاروں کو پیدا کیا، اور وہ سب کے سب مسخر ہے، کام میں لگے ہوئے ہیں. بِأَمْرِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر سے. یہاں بھی رب تبارک و تعالیٰ کا امر معلوم ہو رہا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، اس کے اعتبار سے وہ کام میں لگے ہوئے ہیں. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ، أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ، سنو اسی کے لیے خلق، اسی کے لیے امر. یعنی خالق اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ ہی، اور عامر اگر کوئی ذات ہے، حکم دینے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ ہی. اللہ کے علاوہ نہ کوئی خالق، اور نہ کسی کا امر چلنے والا، نہ کسی کا حکم چلنے والا. رب تبارک و تعالیٰ نے جس آیت قرآنیہ کا میں نے سہارا لیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اس میں رب تبارک و تعالیٰ کی صفت امر کا ثبوت ہو رہا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ جیسے ہمارے خالق ہے ویسے عامر بھی ہے. ایک حکم دیا ہے، وہ حکم کیا، اس پر کلام جو ہے انشاءاللہ آئندہ کل رب تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا گیا صحیح معنی میں سمجھنے کی اور قابل عمل چیزوں پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، اور رب تبارک و تعالیٰ مبارک ایام کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اور رب تبارک و تعالیٰ زیادہ سے زیادہ اس کو وصول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو ہمارے بڑے بوڑھے اس دنیا سے چلے گئے، یا ہمارے اعزاء اقارب رشتے دار اب چاہے تو اس بیماری میں گئے ہوں یا کوئی اور بیماری میں گئے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی بال بال مغفرت فرمائے.
جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے اور اپنے اپنے وقت پر ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.